أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صف کی آیات نمبر 123 سے شروع کریں گے۔ آئیے آیات نمبر 123 کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه ألا تتقون، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل نامی بت سے دعائیں کرتے ہو یا اس سے پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، جو اللہ تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ بحیثیت عذاب میں مبتلا ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا، یعنی بات آنے والوں میں بھی باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، کہ الیاس پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ یہ آیات نمبر 123 سے لے کر آیات نمبر 133 تک بامحاورہ ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب ان آیات کا جو کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ان کی قوم کے ساتھ، ان کے بارے میں کچھ آپ کو ان کا مفہوم بتا ہی دیں گے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ الیاس یہ نام ہے حضرت ادریس کا، اور ان کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کرتے ہیں: الیاس بن نصیب بن فخاص اور ابن عزار بن ہارون بن عمران علیہ السلام۔ حزقیل علیہ السلام کے بعد یہ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے نبی بنا کر، اور وہ لوگ بال نامی بت کے پجاری بن گئے تھے، پرستش کر رہے تھے۔ انہوں نے دعوت اسلام دی، الیاس علیہ السلام نے ان کو،
ان کے بادشاہ نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن پھر دوبارہ وہ مرتد ہو گیا، بنی اسرائیل کے بادشاہ، اور لوگ بھی سرکشی پر تل گئے اور سرکشی پر مصر ہو گئے، ایمان لانے سے انکار کر دیا بار بار دعوت کے باوجود۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، حضرت الیاس علیہ السلام نے۔ اس بد دعائی کے سبب 3 سال تک بارش نہ ہوئی، پانی کے بوند بوند اور قطرے کے لیے یہ لوگ محتاج ہو کر رہ گئے۔ اب تو یہ سب تنگ آ گئے خشک سالی کی وجہ سے، اور قسمیں کھا کھا کر اقرار کیا کہ آپ دعا کیجیے، بارش کے ہوتے ہی ہم سب آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کفار اپنے وعدے سے مکر گئے اور اپنے کفر پر باقی رہے۔ آپ نے یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف لے لے، یعنی الیاس علیہ السلام اپنے بارے میں کہا مجھے اپنی طرف لے لیجیے، مجھے ان کے یہ مشرکانہ حرکتیں دیکھنا گوارا نہیں ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھوں تلے حضرت یوسع بن اخطوب تھے، حضرت الیاس علیہ السلام کے مطلب وہ ایک قسم کا نائب تھا، خلیفہ تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی اس دعا کے بعد انہیں حکم ملا کہ وہ ایک جگہ جائے، وہاں انہیں جو سواری ملے اس پر سوار ہو جائے۔ وہاں آپ گئے، ایک نوری گھوڑا دکھائی دیا، تاریخی روایت سے معلوم ہو رہا ہے، جس پر سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یعنی حضرت الیاس کو بھی نورانی بنا دیا، نورانی کر دیا، اور اپنے پروں سے فرشتوں کے ساتھ اڑنے لگے، تاریخی روایت ہے یہ، اور ایک انسانی فرشتہ زمینی اور آسمانی بن گئے۔ اس کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، یہ تاریخی روایت کس حد تک صحیح ہے یا نہیں، اور یہ بات اہل کتاب کی روایت سے حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اور ان سے کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کہ اس کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ خصوصاً اہل یمن رب کو بال کہتے تھے، بال نامی جس بت کی یہ پوجا کرتے تھے وہ ایک عورت تھی، ان کے شہر کا نام بھی بالابک تھا۔ تو اللہ کے یہ رسول حضرت الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ بال کی پجاری کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ تعجب ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر خالق کل ہے اور بہترین تخلیق کرنے والا ہے ایک بت کو پوجا کرتے ہو اور اس کو پکارتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سب کا اور تمہارے باپ دادوں کا رب ہے، وہی مستحق عبادت ہے، اس کے سوا کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی اس صاف اور خیر خواہانہ نصیحت کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں عذاب پر قیامت کے دن مجرم حیثیت سے ان کو حاضر کرے گا، ان سے زبردست باز پرس ان پر سخت عذاب ہوں گے۔ ہاں، ان میں سے جو توحید پرست توحید پر قائم تھے وہ تو اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور اگلے آیت میں جو کہا
کہ ہم نے حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنائے جمیل اور ذکر خیر آنے والے لوگوں میں بھی باقی رکھا۔ مقصد اس کا ہے کہ ہر مسلم کی زبان سے ان پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ لفظ آگے جا کر الیاسین کہا تو لفظ الیاس میں دو لغت، الیاسین بھی ہے، الیاس بھی ہے۔ جیسے اسماعیل میں اسماعین، بنو اسد میں اس طرح یہ لغت معروف طریقے سے پائی جاتی ہے اسماعین، اور ان کو مختلف اشعار کے اندر بھی اس طرح استعمال کیے گئے ہیں۔ ایسا ہی میکائیل کو میکال اور میکائین بھی کہا جاتا ہے، ابراہیم کو ابراہام، اسرائیل کو اسرائیل، طور سینا کو طور سینین۔ یہ لغت اہل عرب کے درمیان مشہور و رائج ہے۔ اسی طرح الیاس کو الیاسین استعمال کرتے ہیں تو قرآن نے بھی اس کو استعمال فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں سلام علی آل یاسین ہے، الیاسین کے بجائے آل یاسین، مطلب اور مفہوم اس کی واضح ہے۔ تو مطلب یہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو جو پیغمبر بنا کر اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور وہ اسرائیل بغل نامی بت پرستی کے پجاری ہو چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیمات اور پیغامات حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے ان کو دعوت بھی دی۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ان کے بال بت کے لیے قربان گاہ بھی موجود تھا، وہاں ان کے نام پر قربانیاں کرتے تھے۔ جب ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب مسلط کر لی کہ 3 سال تک بارش بند ہو گئی، انہوں نے الیاس علیہ السلام کو درخواست کی، تو الیاس علیہ السلام نے اب حقیقی رب اور ان کے بال کو جھوٹا ثابت کرنے، حقیقی رب کو سچا ثابت کرنے کے لیے پہلے یہ کیا کہ تم بال کے جو پجاری ہو تم آ جاؤ اور اپنے بال کے نام پر قربانی کر ڈالو۔ اگر تمہاری قربانی قبول ہو جائے، مطلب اس وقت قربانی کی قبولیت کی یہ دلیل ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر ان کو کھا جاتے تھے، نہیں کھاتے تو قربانی قبول نہیں۔ تو تمہارے بال کے نام پر قربانیاں جب قبول ہو جائیں گے تو ہم بھی سمجھیں گے تمہارا بال درست ہے، اور میں بھی قربانی کر لوں گا اپنے رب عالمین کے نام پر۔ اگر میری قربانی قبول ہو گئی تو سمجھو کہ تمہارا بال جھوٹا ہے اور غلط ہے، تم غلط چیزوں کی پرستش کرتے ہو، پھر تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے روایت میں یہ بات موجود ہے، تاریخی روایت میں، کہ تقریباً 800 سے لگ بھگ لوگ جو بال کے پجاری تھے آ کر اپنی قربانیاں پیش کر لیا بال کے نام پر، لیکن کوئی آسمانی آگ ان کو نہیں کھایا، تو گویا کہ ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر دی رب عالمین کے نام پر، تو آسمان سے آگ آ کر ان کو کھا لیا، جو اس کے صداقت کی دلیل تھی۔ اور اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، لیکن ان لوگوں نے پہلے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن یہ لوگ مکر گئے۔ تو ان باتوں کی بیان مفسرین اس طرح بیان کرتے، اگرچہ اس کے اندر بہت سارے بائبل کی روایات بھی اس قسم کے موجود ہیں اور اسرائیلی روایات بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا تو یہ ان تمام روایات کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔